پیچھے وہ اس کے الزام بار ہکا بکا کھڑا رہ گیا اور پھر سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ وہ اٹھی تو خود کو عارب کے حصار میں دیکھ کر وہ کڑ کر رہ گئی۔ عارب سے زیادہ تو اس سے خود پر غصہ آتا تھا۔ غصے سے اس کا حصار توڑتے ہوئے کپڑے لیے واش روم میں گھس گئی۔ عارب جاگ تو کافی دیر پہلے گیا تھا، لیکن وہ آنکھیں بند کیے اسے حصار میں لیے لیٹا رہا۔ جب وہ واش روم میں بند ہوئی تو عارب پر پر اسرار مسکرائے وہ واش روم میں داخل ہوئی اور شیمپو کرنے لگی، لیکن یہ کیا، اس شیمپو کی تو جاگ ہی نہیں بن رہی تھی۔ اس نے آدھا شیمپو سر پر ڈال دیا لیکن جاگ بن ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے ناک کے قریب کر کے شیمپو سونگا تو دگ سے رہ گئی۔ یہ تو کلینزنگ لوشن تھا۔ اس نے شیمپو کی بوتل کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو وہ بوتل تو شیمپو کی ہی تھی۔ یہ تو شیمپو کی بوتل، اس میں یہ لوشن کیسے آیا؟ وہ بڑبڑا، پھر اس کے ذہن میں کلک ہوا، اس کے علاوہ کون کر سکتا تھا یہ چیپ اور گھٹیا حرکت؟ عارب، وہ چبا کر اونچا بولی۔ عارب شاید اسی چیز کا انتظار کر رہا تھا، کھل کر مسکرایا۔ جی جانے من، وہ شرارت سے اونچا بولا۔ اس کی مسکراتی آواز پر وہ جلدی جلدی سے سر کو واش کر کے باتھ روب پہنے باہر آئی اور تن پھن کرتی اس کے سر پر پہنچی۔ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ گڑائی اور ساری بوتل خالی کر دی۔ واپس سے تمہیں معلوم پڑ گیا؟ نائس، ویری ٹیلنٹڈ۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا اور اسے سراہا۔ میں تمہارا حشر نشر کر دوں گی۔ کمینے، کیا سوچ کر تم نے یہ کیا؟ ہاں، انہوں نے اس کے بال کھینچے۔ اسی دوران وہ اس کے کافی قریب آ گئے تھے۔ عارب نے ایک ہاتھ سے اپنے بال چھڑوائے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ کمر سے لگا کر اسے کمر سے جگڑا۔ عرش خود کو چھڑوانے کے لیے مچلی، وہی جو تم نے سوچ کر میرے گرم کپڑے پیک نہیں کیے تھے۔ وہ دو بدو بولا۔ عرش ہونہار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بار بار خود کو چھڑوانے کے چکر میں اس کے بالوں کی نمی عارب کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اپنے منہ پر اس کے بالوں سے ٹپکتے پانی کے قطرے اسے مسرور کن لگے۔ اس نے ذرا سا جھک کر اس کے بالوں کی خوشبو کو خود میں اتارا اور اس کی گردن پر پانی کے قطروں کو ہونٹوں سے چنا، اور اس نے اپنے گھٹنے کو حرکت دی اور سیدھا اس کے پیٹ پر مارا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا اس سے پہلے کہ وہ اس کی ڈھیلی گرفت سے نکل دی۔ عارب نے جلدی سے پکڑ مضبوط کی۔ عرش تلملا کر رہ گئی۔ شرم نہیں آتی شوہر کو مارتے ہوئے؟ اس نے آنکھیں دکھائی۔ نہیں، جب تم جیسا شوہر ہو تو بالکل بھی نہیں آتی، بلکہ تم جیسے شوہروں کو تو جان سے مار دینے کو جی کرتا ہے۔ وہ چٹاہ بولی۔ پھر تم اٹھتے ہی ہو جو پھر پیچھے روتی پھرتی ہو؟ اس نے مذاق اڑایا۔ تم بے فکر ہو کر مرو، میں نہیں روں گی، بلکہ میں تو خوش ہوں گی۔ بلا ٹلی سر سے، میں بھی نہیں چاہتا کہ تم کبھی رو، میں تو چاہتا ہوں کہ تم بس ہمیشہ ہنسے رہو، پھر وہ چاہے میری قبر پر ہی۔ عرش کے دل کو اس کی بات لگی۔ اس کے دل کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ تمہیں فرق نہیں پڑتا، بڑا منہ دیکھنے والا ہے تمہارا۔ عرش نے خود کو کمپوز کیا۔ خوش فہمی ہے تمہاری، میں تو یہ سوچ رہی تھی ہنسو گی کیسے؟ وہ مصنوعی پریشانی سے بولی۔ بالکل ایسے۔ اس نے اس کے پیٹ پر گدگدی کی۔ ہا ہا ہا، وہ کھلکھلائی۔ ہا ہا ہا۔ چھوڑو عارب۔ نہیں، اب تو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ مزید کرنے لگا کہ وہ پیچھے کو بھاگی، وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ عرش اس کے آگے آگے تھی اور عارب اس کے پیچھے پیچھے۔ اب نہیں ہاتھ آؤں گی تمہاری، اس نے انگوٹھا دکھایا۔ ہاں، ایویں نہیں آؤ گی، اس کی طرف لبکا۔ بڑی بڑی نہ چھوڑو، اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ عارب مرزا بڑی بڑی نہیں چھوٹا، وہ اس سے باتوں میں الجھا رہا تھا۔ بڑی بڑی نہیں، بہت بڑی بڑی جو چھوٹا ہے، اس نے مذاق اڑایا۔ ہلکا لے رہی ہو مسز اپنے شوہر کو؟ ہلکے، اور وہ بھی تم؟ ہا ہا ہا، واٹ اے جوک۔ وہ طنزیہ بولی۔ ہاتھی جتنا وزن ہے تمہارا ہاتھی، وہ بڑبڑایا۔ اسے تو ابھی بتاتا ہوں۔ اس نے سوچا، وہ جو اس کی باتوں میں لگ گئی تھی کہ ایک جگہ ہی کھڑی ہو گئی تھی کہ عارب نے ایک کے جسم میں اسے پکڑتے گدگدانا شروع کیا تو ہا ہا ہا، بابا یہ چیٹنگ ہے۔ ہا ہا ہا، بالکل بھی نہیں۔ اسے گدگدا رہا تھا اور وہ ہنسی سے بے حال ہوتی خود کو چھڑوانے کی تگدو میں تھی۔ اسی کوشش میں وہ بیڈ پر گر گئی۔ عارب نے اسے حصار میں لیا ہوا تھا کہ اس کے گرنے پر وہ بھی بیڈ پر گرا۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ عرش بیڈ پر اور عارب عرش کے دائیں بائیں ہاتھ رکھے اس پر جھکا ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ وقت تھم سا گیا تھا، دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے کسی اور ہی جہاں کے مسافر بنے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایسا طلسم تھا کہ عارب ان میں کھویا۔ اس گردن پر جھکا اور اپنے لبوں سے چھونے لگا۔ عرش نے اس کے کندھوں کو پکڑ کر اسے دور کرنا چاہا کہ عارب نے وہاں اپنے دانتوں سے دباؤ دیا۔ عرش نے سبھی کے ساتھ ہی اسے اپنا پورا زور لگا کر دور کیا۔ اب بتاؤ، بڑا کہہ رہی تھی کہ پکڑ نہیں سکتا۔ وہ مسکراتا اس کی آنکھوں میں دیکھا بولا۔ تمہیں تو میں، ارے تم نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں نے یہ سب کیسے کیا؟
کیا تمہارے ذہن میں یہ سوال نہیں ابھرا کہ میں نے کب تمہیں اپنے کپڑوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے دیکھا؟ ابھی وہ اپنا جملہ پورا کرتی کہ عارب نے مسکراہٹ سے ٹوک کر پوچھا، واقعی یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں، چلو میں ہی دیتا ہوں۔ وہ ایک قدم قریب ہوا۔ وہ کیا ہے نا، جب تم میرے کمرے میں تھی تب میں کسی کام سے کمرے میں آیا تھا کہ تھوڑا سا دروازہ ابھی کھلا ہی تھا کہ تمہاری شیطانی دماغ کے پلان کو دیکھ میں وہیں سے پلٹ گیا۔ ابھی جب میری بیوی ادھار نہیں رکھتی تو میں کیسے رکھتا؟ اس لیے میں وہاں سے سیدھا تمہارے کمرے میں گیا، اور آگے تو تم دیکھ چکی ہو۔ تو پھر وہ جو تم نے رات کو کیا، وہ پریشان ہوتا، غصہ کرنا کیا، وہ سب ناٹک تھا۔ وہ غصے سے بولی، آف کورس اگر میں ایسا ری ایکشن نہ دیتا تو تمہیں شک ہوتا، اور پھر دوسرا، پھر مجھے تمہارے قریب آنے کا بھی موقع مل گیا تھا، تو میں نے ایک تیر سے 2 نشانے لگا دیے۔ وہ مزے سے بتانے لگا جبکہ غصے سے عرش کا بی پی شوٹ کرنے لگا۔ اللہ، اس نے دل میں کہا، اس بندے سے پالا پڑ گیا میرا، جو میری ساری ترکیبیں مجھ پر ہی الٹا رہا ہے۔ وہ بھی سوز سمیت۔ ابھی وہ صدمے سے نکل کر کچھ کہہ دی کہ دفتر دروازہ ناک ہوا۔ جی، عالم نے اندر سے کہا، ناشتہ لگا دیا ہے، جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ، ٹھنڈا ہو گیا تو میری بیوی گرم کر کے نہیں دے گی۔ عالم نے باہر سے ہی ہانک لگائی، اچھا تم جاؤ، ہم آ رہے ہیں۔ اب تم صدمے سے نکلا اور کپڑے پہن لو، کب سے بے شرموں کی طرح ایسے ہی بھاگے جا رہی ہو؟ اس نے اسے جھٹکا تمہاری تو وہ اس کی طلب کی، وہ اسے مسکرا کر جلدی سے واش روم میں بھاگا۔ عرش نے زور سے دروازے پر لات ماری اور گہرے گہرے سانس لے کر خود ریلیکس کرنے لگی۔ پہلا ڈریس تو واش روم میں ہی رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسرا نکالتی اسے عارب کی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سر پر شیمپو لگائے تھوڑا سا سر باہر نکالے وہ اسے سے مخاطب تھا۔ بونکو، وہ بدتمیزی سے بولی، وہ مجھے بھول گیا تھا یہ بتانا کہ دوسری چیزیں بھی ذرا دیکھ کر استعمال کرنا، ہو سکتا ہے ان میں بھی کوئی گڑبڑ ہو۔ بتا کر اس نے دانت دکھائے۔ عرش نے آؤ دیکھا نہ تھا اور جوتا اٹھا کر دے مارا جو سیدھا دروازے پر لگا، کیونکہ وہ جوتا پہننے سے پہلے ہی دروازہ بند کر چکا تھا۔ عرش ڈریس کو بیڈ پر پھینک کر کاسمیٹکس کی ساری چیزیں باری باری چیک کرنے لگی۔ سب کچھ ٹھیک تھا، اسے کوئی گڑبڑ نہ لگی۔ اس نے لوشن اٹھا کر ایک آنکھ بند کر کے دیکھا تو اندر لوشن ہی تھا۔ اس نے پھر بھی احتیاطاً تھوڑا سا لوشن ہاتھ میں ڈال کر اسے مساج کیا تو سارا ہاتھ چپچپا ہو گیا۔ اس نے ناک کے قریب کر کے سونگھا تو اسے اندازہ ہوا کہ لوشن کی جگہ شیمپو ہے۔ اس کے حالہ پاتی دماغ پر کٹ کر رہ گئی۔ تمہیں تو بعد میں دیکھتی ہوں، اس نے سوچا۔ ٹیشو سے ہاتھ صاف کر کے اس نے واش روم بند دروازے کو دیکھا اور ایک نظر کمرے کے دروازے کو باتھ روم پہنے وہ باہر رہ نہیں سکتی تھی، کیونکہ باہر عارب بھی تھا۔ اس لیے درد دل سے اس نے کنڈی لگا کر کمرے میں ہی کپڑے چینج کیے اور ہلکی سی لپ گلوز لگا کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ واش روم سے باہر آیا تو کمرہ خالی تھا۔ اپنے بال سیٹ کر کے وہ باہر آیا تو وہ لوگ ناشتے پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ گڈ مارننگ، اس نے وش کیا۔ اسوا اور عارب نے جواباً مسکرا کر وش کیا۔ عرش نے اسے گورا۔ عرش کی طرف مسکراہٹ اچھال کر وہ اس کے ساتھ بیٹھا۔ آج کہاں چلنا ہے گھومنے کے لیے؟ ناشتے سے فارغ ہو کر عارب نے پوچھا۔ جہاں یہ لوگ بولے اس نے یہ فیصلہ ان دونوں پر چھوڑ دیا۔ باہر نکلتے ہیں، بھائی دیکھتے ہیں کہاں جانا ہے، عرش نے کہا۔ ٹھیک ہے پھر تم لوگ گرم شال وغیرہ لے لو، عارب نے کہا۔ وہ دونوں اندر چلے گئے۔ جس گھر میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہ مال ڈور کے پاس ہی تھا۔ وہ چاروں موسم اور ارد گرد کی محبت مبہوت کر دینے والے مناظر کو دیکھتے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اس سیر کو یادگار بنا رہے تھے۔ پہاڑ برف سے ڈھکے ہوئے تھے، جگہ جگہ برف تھے، اس لیے انہیں زور لگا کر چلنا پڑ رہا تھا۔ اسوا دونوں ہاتھ سے عارب کے بازو کو پکڑے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ کے مناظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ عارب بھی اس سے باتیں کرتا اس کے چھوٹے چھوٹے سوالوں کا جواب دے رہا تھا۔ تم زیادہ ہی بالو نہیں بن گئی؟ اس نے اس کے کپڑوں پر چوٹ کی۔ عرش نے گرم کپڑوں کے اوپر دو جیکٹس پھر شال بھی اوڑھی ہوئی تھی۔ سر پر ٹوپی پہنے وہ اس وقت بہت ہی کیوٹ بالکل ایک بالو لگ رہی تھی، لیکن عارب نے اسے تنگ بھی تو کرنا تھا نا۔ وہ لوگ چلتے چلتے کافی دور نکل آئے تھے۔ ماں بی میں تم سے کم ہی موٹی لگ رہی ہوں اور تم تو بات ہی مت کرو، مجھ سے شیطان کہیں گے۔ انہوں نے اسے ہاتھ چھڑوایا۔ یار کچھ تو سوچا کرو، ابھی ہم لوگ باہر ہیں، اس لیے صرف بات ہی کر سکتے ہیں، پیار نہیں، وہ شرارت سے بولا۔ تم پاگل ہو، میں نے کب ایسا کہا؟ اس نے اسے گورا۔ اسوا اور عارب لوگ آگے تھے ان سے، تمہارے پیار میں۔ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور آگے بڑھ گیا۔ یہ واقعی پاگل ہے، وہ خود سے بڑبڑا کر ان کے پیچھے لپکی۔ میں تھک گئی ہوں عارب، مزید نہیں چلا جاتا مجھ سے۔ اسوا نے معصوم سا منہ بنایا۔ چلتے چلتے وہ لوگ مال روڈ سے بھی آگے نکل آئے تھے۔
اچھا رکو، اس نے ارد گرد نظر دوڑائی، اس نے پیچھے مڑ کر عارب کو آواز لگائی، ہاں بولو۔ اس نے پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر کہا، اسوا تھک گئی ہے، عرش بھی تھک گئی ہوگی تو وہ سامنے ڈھابا ہے، وہاں کچھ دیر ریسٹ کر لیتے ہیں اور کڑک سی چائے بھی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ وہ چارپائی ڈھابے میں بیٹھ کے عارب نے چھوٹے کو 4 کپ چائے کا بولا۔ عرش ارد گرد دیکھنے لگی، زیادہ تر جوڑے ہی تھے جو شاید ان کی طرح نو بیاہے تھے، کچھ منجلے بھی تھے جو یہاں شاید ٹرپ کے ساتھ چائے پی کر وہ لوگ اٹھ گئے۔ چل لو گی؟ عارب نے پوچھا، جی اگر نہیں تو میں گود میں اٹھا لیتا ہوں۔ اس نے آفر کی، نہیں۔ وہ ارد گرد لوگوں کو دیکھتی اچھلی۔ عارب نے مسکرا کر کندھے اچکائے۔ تھوڑا سا چل کر ہی اسوا ہانپنے لگی تھی، کیا ہوا، تھک گئی؟ اسوا نے ہاں میں سر ہلایا۔ عارب نے جھک کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ عارب نیچے اتاری، مجھے سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ شرم سے حفظ سے منمنائی، لوگ ان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے جیسے اسے شرمانے لگی۔ مزید تو دیکھنے دو، ان کی اپنی آنکھیں تم سے ادھار لے کر تھوڑی دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کب کہا کہ وہ میری آنکھیں ادھار لے کر دیکھ رہے ہیں؟ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ وہ لوگ ہنس رہے ہیں۔ اس نے اس کے سینے میں منہ چھپایا، ہاں 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 تو ہنسنے دو بھائی، میری پراپرٹی ہو تم، اور انہیں دیکھنے کی بجائے تم مجھے دیکھ لو، ان لوگوں سے زیادہ ہینڈسم ہوں۔ ہینڈسم ہے تمہارا شوہر؟ اسوا نے مکہ اس کے سینے پر مارا اور پھر چہرہ چھپا کے اس کے سینے میں ہی، عارب بات سنو، ہاں بولو۔ وہ اس کی طرف مڑا، وہ مجھے کہنا تھا کہ یہ کیا پاگل لڑکی، وہ جو پوری توجہ سے اس کی طرف مڑا تھا، اپنے منہ پر ٹھنڈے پانی اور جیکٹ کو گیلی دے کر ٹھنڈی ہوا کے ٹکرانے سے جرجری لے کر بولا، او لو مجھ سے پنگے، تمہیں تو ابھی بتاتا ہوں۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا۔ عرش نے اسے اپنی طرف بھاگتا دیکھ کر دوڑ لگا دی۔ وہ بار بار اسے رکنے کا کہتا اسے وارن بھی کر رہا تھا۔ عرش نے زبان چڑھائی اور کھلکھلا کر بھاگا۔ عارب کو اس کی کھلکھلاہٹ ان گلیوں میں گونجتی اپنے دل پر محسوس ہونے لگی۔ وہ جان بوجھ کر اسے دھمکیاں دیتا، آہستہ بھاگتا اس کی کھلکھلاہٹ کو دل میں اتارنے لگا۔ انہیں بچوں کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے دیکھا عارب و اسوا بھی مسکرائے۔ دیکھا نکاح میں کتنی طاقت ہوتی ہے، انہیں دیکھ لو کیسے شادی سے پہلے ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑتے تھے اور اب کیسے بچوں کی طرح بھاگ رہے ہیں۔ اسوا نے بھی اس کی بات سے متفق ہوئے سر ہلایا۔ یوں ہی بھاگتے بھاگتے وہ لوگ گھر پہنچ چکے تھے۔ اب دونوں کا ہی سانس پھولا ہوا تھا، گھٹنوں پر ہاتھ تھکے دونوں سانس سے درست کرنے لگے۔ پھر ایک دوسرے کی بگڑی حالت دیکھ کر دونوں نے چھت پاڑ کہہ لگایا، آئندہ پنگا مت لینا، اوکے؟ اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا، لہجے میں غصہ نہیں بلکہ شرارت تھی، آنکھیں مسکرا رہی تھی زندگی سے بھرپور۔ عارب نے آنکھیں گھمائی، تم نے نہیں، اپنی بیوی سے ضرور پنگے لوں گا۔ اور بائی دا وے محترمہ، آپ کو کس نے کہہ دیا کہ عارب مرزا اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور سے پنگے لے گا؟ آنکھوں میں شرارت لیے وہ بول رہا تھا، مسٹر، جتنے شریف آپ بن رہے ہیں اتنے آپ ہیں نہیں۔ اچھے سے جانتی ہوں آپ جیسے لڑکوں کو لڑکی دے کر آپ لوگ شوہے ہو جاتے ہیں۔ اس نے آنکھیں چھوٹے کیے، محترمہ، میری بیوی میرے بارے میں پوزیسو ہے، اگر آپ کی بات اس نے سن لی نا تو یہی مری کی پہاڑوں سے ہی آپ کو پھینک دے گی۔ عارب نے بیوی کا روب جاڑا، میرا تو پتہ نہیں، آپ اپنا ضرور خیال رکھیے گا، یہ نہ ہو میری بجائے آپ ہی کسی طرح سے لٹکے ہوئے دکھے۔ وہ مسکرا کر بولے، اگر میری بیوی میرے ساتھ لٹکے گی تو میں بھی یہ بھی کرنے میں شرمندگی محسوس نہیں کروں گا۔ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی، اسما و عارب جو پیچھے کھڑے ان کی نایاب گفتگو سن رہے تھے کہ اس کی طرف جھکنے پر عارب نے گلا کھنگارا۔ عرش عارب کو آنکھیں دکھاتی اندر چلے گی، میں بھی چلتی ہوں، اندر سردی ہے، باہر کافی، ویسے مجھے لگا تھا نہیں تھا کہ عرش اتنی جلدی سے رشتے کو قبول کر لے گی۔ عارب نے بات کا آغاز کیا، وہ جتنی باہر سے کٹھور سخت لگتی ہے عارب اندر سے ابھی بھی اتنی ہی معصوم اور زندہ دل ہے جیسے بچپن میں تھی، بس کچھ پیار محبت توجہ کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ وہ چاچو اور سب لوگوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہے گی اور وہ دن بہت جلدی آئے گا انشاءاللہ، اس نے یقین سے کہا، انشاءاللہ۔ کوئی مجنوں کی اولاد، اب ادھر ہی بیوی کے خیالوں میں کھوئے رہنا ہے۔ عارب نے اسے ہلایا، ہاں چل۔ وہ دونوں بھی اندر چلے گئے، مزہ آیا آج اسے باہوں میں بھرے۔ عارب نے پوچھا، ہاں بہت، اس کے سینے کے بالوں سے کھیلتی وہ بولی، ویسے تم نے نوٹ کی جہاں کی لڑکیاں ہیں کافی خوبصورت۔ اس نے اس کے سینے کے بال کھینچے، آؤچ، اب بھی بولی۔ اس نے غصے سے گھوٹے کہا، پہلے وعدہ کرو تم بال نہیں کھینچو گی۔ مسکراہٹ دبائے وہ بولا، بس ٹھیک ہے، پتہ چل گیا مجھے کہ آپ مجھ سے بالکل بھی محبت نہیں کرتے۔ وہ اسے سے دور کھسکی اور کروٹ بدلی، ہو سکتا ہے۔ اس نے اس کے کندھے پر تھوڑی رکھے پرسوچ انداز میں کہا، عارب، وہ دانت پیس کا بولی، اس کا ہاتھ جھٹکا، ہاں یہاں تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ عارب مرزا تمہارے علاوہ کسی کو دیکھے گا؟ اس کا رخ اپنی طرف موڑے، اس پر جھکے وہ بولا،
اس دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی بھی آ جائے نا تو حارم مرزا پھر بھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے، کیونکہ حارم مرزا کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی اسوا حارم مرزا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ جذب کے حال میں بولا تھا، میں محبت اتنی کرتا ہوں کہ چاہتا ہوں کہ بڑھاپے میں بھی تم میرے ساتھ ہو اور میں اسی طرح تم سے محبت کرتا پھروں۔ اس نے اس کے گال کو چوما، تو مجھے بڑھاپے میں بھی اتنی ہی پیاری لگو گی جتنی اب۔ جب تمہارے ان گالوں پر جھوٹیاں ہوں گی اور پھر جب میں ان پر اپنی محبت لوٹایا کروں گا تو ان کی لالی مجھے سرشار کر دے گی۔ اس نے اس کے دونوں گالوں کو چوما، اسوا آنکھیں بند کر کے چہرے پر مسکراہٹ لی، اسے سنتے ہوئے محسوس کرنے لگی، جب تم غصہ کیا کرو گی تو تمہارے ماتھے پر بلو کو دیکھ کر میں یہاں محبت سے بوسہ دیا کروں گا، پھر تم شرما کر اپنا بلو منہ میں دبا لیا کرو۔ اس نے اس کے ماتھے کو چوما، تمہاری ان آنکھوں میں اس وقت بھی میرے لیے اپنے لیے محبت دیکھنی ہے۔ اس نے باری باری اس کی آنکھوں کا بوسہ لیا، تمہارے ان جڑیوں والے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر سیر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ہاتھ پر بوسہ دے، اور جب تمہارے یہ موتی جیسے دانت نہیں رہیں گے تو میں پھر اپنے دانتوں سے نوالا نرم کر کے تمہارے منہ میں ڈالا کروں گا۔ اس نے اس موتیوں جیسے دانتوں پر بوسہ دیا، اسوا سٹ پٹائی، چھی، اس نے گندا منہ بنایا، میں نے دانت لگوا لوں گی حارب، اور آپ شاید بھول رہے ہیں کہ آپ مجھ سے پورے 10-11 سال بڑے ہیں، آپ مجھ سے پہلے بوڑھے ہوں گے اور آپ کے دانت بھی پہلے گریں گے۔ اس نے اسے یاد دلایا، میں خود کو فٹ رکھوں گا تمہارے لیے اور دانت میں لگوا لوں گا، تم فکر مت کرو، تو میں بھی لگوا لوں گی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، تم نہیں لگواؤ گی، کیونکہ حارب آپ خود تو لگوا لیں گے، پھر مجھے کیوں نہیں لگوانے دیں گے؟ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں اس لیے، اور تمہیں کیا ضرورت ہے لگوانے کی؟ دانتوں سے نوالا ہی تو توڑنا ہوتا ہے، اور میں تمہیں توڑ کر نرم کر دیا کروں گا، بلکہ تمہارے ہاتھوں کو بھی تکلیف نہیں کرنے دوں گا۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھ دی وہ سر پر، مطلب وہ اسے بتا رہا تھا کہ وہ بڑھاپے میں بھی شرم کو نہیں چھوئے گا۔ کتنے گندے ہیں آپ حارب، اس نے اسے چپت لگائی، بڑھاپے میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے حارب، اور آپ تو کچھ اور ہی سوچے بیٹھے ہیں۔ بڑھاپے میں بیوی سے پیار کرنے پر پابندی ہے کیا؟ اور مجھے تو لگتا ہے کہ اس وقت میاں بیوی کو ایک دوسرے کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے میں تمہیں زیادہ والا پیار کیا کروں گا۔ اسوا نے اپنا ماتھا پھیر لیا، وہ نہیں جیت سکتی تھی اسے۔ وہ حارب یاد آیا، دانتوں کے بغیر تو مسکراہٹ بھی اچھی نہیں لگتی، اس لیے پلیز آپ مجھے لگوانے دیجیے گا۔ وہ منت کرنے لگی، جسٹ امیجن تمہارے منہ میں دانت نہیں اور تم مسکرا رہی ہو، تم کتنی پیاری لگو گی۔ خود کو بغیر دانتوں کے مسکراتے دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی، بہت بری لگوں گی میں حارب، پلیز آپ مجھے لگوانے دیجیے گا، اور اگر آپ نہ مانے تو میں چھپ کر لگوا لوں گی۔ اس نے دھمکی دی، میں اس ڈاکٹر کے ہی دانت توڑ دوں گا۔ اس نے غصے سے کہا، اور تم کیا اب بھی سے بڑھاپے کی ضدیں منوانے لگے؟ ادھر مجھے پیار کرنے دو۔ نہیں، پہلے آپ وعدہ کریں کہ آپ اس کی بات راستے میں ہی تھے۔ عرب نے اس کے گالوں کو پکڑ لیا، اس کے باقی کے الفاظ اپنے دانتوں میں دبا لیے کہ وہ پھر ابھی نہ کہہ سکی، اب ایک لفظ نہیں۔ اوکے، اس نے اس کے بیکے لبوں پر اپنی انگلی رکھ کر ساتھی سے کہا، اسوا گہرے سانس لے دی، سار ہلا کر اس کی گردن کے گرد بازو کو ڈالے، خود سپردگی دے گئی۔ حارب کو اور کیا چاہیے تھا؟ وہ جان بجا اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ اس پر اب کمرے میں زمانی خاموشی اور ان کی مدھم سانسوں کی آواز تھی۔ وہ نائٹ ڈریس چینج کر کے آئی تو عرب کھڑکی کے پاس شرٹ لیس کھڑا موبائل پر کسی کو ہدایت دے رہا تھا۔ اس سے سانڈ کو سردی نہیں لگ رہی، اس نے سوچا۔ اسے دیکھ کر عرب نے چند مزید ہدایت دے کر کار ڈسکنیکٹ کر دی۔ بازو اور پیروں پر لوشن لگا کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ عرب کار ڈسکنیکٹ کر کے کھڑکی کے پٹ بند کر کے بیڈ پر اپنی سائڈ پر آیا، وہ لیپ ٹاپ لے کر کچھ کام کرنے لگا۔ عرش نے چور نظروں سے اسے دیکھا، آئے تو جان چھوٹے گی سانڈ سے۔ اس نے خوشی سے سوچا، اب بھی مجھے کچھ کام ہے، اس لیے تم سو جاؤ۔ اس نے لیپ ٹاپ پر کام کرتے اسے دیکھ کے بغیر کہا۔ عرش بھی موقع کو غنیمت جانتی جلدی سے اس پر کمبل اوڑھتی لیٹ گئی۔ کافی دیر سے وہ ادھر سے ادھر کروٹ بدل رہی تھی، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ جنجلائی، کنٹرول عرش کیا سوچے گا کہ وہ اس کی باہوں کے بغیر اسے نیند نہیں آ رہی؟ وہ دماغ میں بولی، تو وہ باہوں میں لے لینا، اسے نہیں دکھ رہا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی؟ ایسے دل سے آواز آئی، اف میں پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ جنجلائی، کوئی پرابلم ہے کیا؟ اسے کروٹ پر کروٹ بدلتے دیکھ کر اس نے پوچھا، نہیں، مجھے کیا پرابلم ہو سکتا ہے، بلکہ ہے ہی نہیں کوئی پرابلم۔ وہ چل کر بولی، اور کروٹ لے کر لیٹ کی، ساری پرابلم ہی تو تمہارا حصار ہے، نہ عادت ڈالتے تو کم از کم مجھے نیند تو آ جاتے۔ وہ بے بسی سے بولی، خود عادت ڈال کر نواب صاحب کیسے لیپ ٹاپ پر کٹ پٹ کر رہے ہیں؟
مجھے کیا؟ عرش تو سانس لی اور آنکھیں بند کر لے، یہ نیند منحوس بھی کبھی نہ کبھی آ ہی جائے گی۔ وہ ہم کلام ہوئی، وہ اس کے انداز و اعتبار سے سمجھ گیا تھا کہ چل ککڑی کو اس کے بغیر نیند نہیں آ رہی، لیکن یہ کام بھی ضروری تھا، اس لیے دل کی ہمک کر اسے باہوں میں بھرنے کے احتجاج کو نظر انداز کرتے وہ کام میں مصروف رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے نیند آ گئی تھی۔ یہ رات کے 1 بجے کا وقت تھا جب اس کا کام مکمل ہوا تھا۔ بیٹھے بیٹھے اس کی گردن اور ہاتھوں کی انگلیاں اکڑ گئی تھی۔ اس نے بازو اور ہاتھ کی انگلیوں کو جھٹکا دیا اور برابر سوئی ہوئی اپنی بیوی کو دیکھا، جس کے چہرے پر سوتے ہوئے بھی بے چینی تھی۔ لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھ کر اس نے خود پر کمر اوڑھا اور اسے اپنے حصار میں لیا۔ عرش نے کربٹ بدل کر اس کے سینے میں منہ چھپایا اور اس کے گرد بازو باندھے سکون سے سو گئی۔ عارض نے اس کے سر پر لب رکھے اور حصار کو تنگ کیے وہ بھی آنکھیں بند کر گیا۔